محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بہت ضرورت ہے۔ جس طریقے سے دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے اتحاد اور اتفاق کے لیے قدم بڑھایا، اب اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اتحاد اور اتفاق کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم دین جناب مفتی مطیع الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اسلام کے نام پر اور ہمیں ملت اور مذہب کے نام پر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ ان کا یہ بیان سن لیجئے، اس کے بعد کچھ مزید تبصرہ کرتے ہیں۔ آج بنام مسلمان لوگوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی اور فرقے کا مانتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کلمہ گو ہر فرقہ اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم اس پر قائم رہیں۔ دوسرے لوگ اگر اپنے عقیدے پہ قائم رہنا چاہیں تو رہیں، مگر بنام اسلام سب شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ عقیدہ ہمارا اپنا ہو جی، لیکن عمل دنیا داری کے لیے جو کریں ہم وہ متحد ہو کر کریں۔ خدا نہ کرتا کسی گاؤں میں آگ لگے تو جس گھر میں پہلی بار آگ لگتی ہے وہی گھر نہیں جلتا، ارد گرد کے دوسرے مکان بھی جل جاتے ہیں۔ بے شک۔ آج یہ وہی دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ آ کر پہلا وعدہ فرمایا تھا، مسلم غیر مسلم سب کو لے کر، آج پھر وہی دور آ گیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس ویڈیو کے اندر بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جناب مفتی مطیع الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر اور مذہب اور ملت کے نام پر ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کہا ہے کہ اپنے اپنے تشخصات کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے اتحاد اور اتفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، ان دوریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کے درمیان الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، فقط والسلام۔